وزیر اعظم غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ طاہر اندرابی نے کہا پاکستان نے کبھی وزیر اعظم کے دورہ جرمنی کا اعلان نہیں کیا، افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے، افغانستان کو تسلیم کرنے پر ایران کے فیصلے کا علم نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ ان کا ذاتی ہے، کرکٹ میں سیاست ملوث کرنا یا اس کو ہتھیار بنانا افسوسناک ہے۔ بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کھیل کو ہتھیار نہ بننے دینے کے لیے کیا تھا۔ بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہ رہا تھا۔ مستقبل میں بھارتی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے رواں برس دورہ پاکستان کریں گے۔ سپریم کورٹ کا بانی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی دینے کا حکم، فرینڈز آف کورٹ کی رپورٹ پر عدالتی حکم جاری۔ اہل خانہ کی موجودگی میں میڈیکل کروانے کی استدعا مسترد، بچوں سے رابطوں کی سہولت بھی دینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کہا فرینڈ آف دا کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں، صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت کو بتایا، ہم ماہر امراض چشم تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں، صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج حکومت اچھے موڈ میں ہے، ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ بانی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی مانگی۔ بانی نے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کروانے کا مطالبہ کیا۔ بانی نے بتایا، اکتوبر 2025 کے بعد دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے لگا، شکایت کے باوجود 3 ماہ تک آنکھ کا علاج نہیں کروایا۔ پیمز اسپتال میں علاج کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% باقی ہے۔ قید تنہائی اور ٹی وی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فراہم کرنے کا بھی مطالبہ۔ بہنوں اور رشتہ داروں سے ملاقات نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار، 5 ماہ سے وکلاء سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کے لیے پولنگ وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی۔ ڈھاکہ کے ضلع گوپال گنج میں پولنگ سٹیشن پر ہونے والے دستی بم دھماکے میں 3 افراد زخمی۔ بی این پی رہنما پولنگ محب الزمان سٹیشن میں گر کر جاں بحق، جماعت اسلامی کے امیدوار نے دھکا دیا۔ بی این پی کا الزام، پولنگ سٹیشنز پر ابھی تک ووٹ ڈالنے والوں کا رش، 2000 سے زائد امیدوار 300 نشستوں پر مد مقابل، 1400 امیدوار پہلی بار انتخابات میں شریک، 600 سے زائد امیدوار 44 سال یا اس سے کم عمر، حکومت بنانے کے لیے کم از کم 151 نشستیں درکار۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بنگلہ دیش کے لیے یہ انتخاب ایک اہم موڑ ہے، لوگوں کے مطالبات اور خواہشات بدل رہے ہیں، ہم بھی تبدیلی کے حقدار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا، اگر انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوئے تو ہم نتائج قبول کریں گے، دوسروں کو بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے سربراہ طارق رحمان نے بھی ووٹ کاسٹ کیا، چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس اور آرمی چیف نے بھی ووٹ ڈالا۔ مریم نواز کا میاویلی میں کسانوں کو فیکس 5 ایکڑ زمین دینے کا اعلان، لاء، زرعی اور میڈیکل کالج بھی بنائیں گے، عوام کو دل کا اسپتال اور گرین بس بھی مبارک ہو، دعوے نہیں کام کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میاوالی میں جلسے سے خطاب، کہا پنجاب میں 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جو 2 سال میں ہوا، پنجاب کی بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پنجاب حکومت نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنی چھت دی، پولیس کو حکم دیا شہری کو آپ یا سر کہہ کر بلائیں۔ ادھر لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول ایڈویس اور سینٹر فار آٹزم کا افتتاح بھی کیا۔ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر منتقلی کی پالیسی پر عمل درآمد روک دیا، 1 سال کے اندر 780 ارب گردشی قرضہ کم کیا، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی سے 3400 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، سوشل میڈیا پر ریگولیشن سے متعلق مختلف باتیں ہو رہی ہیں، نیٹ میٹرنگ ریگولیشن میں تبدیلی ریگولیٹر کا آئینی اختیار ہے، میری وزارت میں نیٹ میٹرنگ کی ریگولیشنز کو متعارف کروایا گیا۔ ملک میں اس وقت سولر پینلز کی پیداوار 20 سے 22 ہزار میگا واٹ ہے،
مجموعی حجم میں سے نیٹ میٹرنگ پر 6 سے 7 ہزار میگا واٹ ہے۔ کمرشل اور گھریلو صارفین کی پیداوار 4 ہزار میگا واٹ ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان افسوسناک ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا دو ٹوک موقف۔ لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار کی ملاقات، کہا بات چیت تمام سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، سیاست سے فوج کا کچھ لینا دینا نہیں۔ قانونی اور کورٹ کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ہمارا بیانیہ صرف پاکستان ہے، تمام سپونسر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ترلائی امام بارگاہ کے حملہ آور کو ٹریننگ افغانستان نے دی۔ بیرونی اور اندرونی سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ گڈ گورننس ہی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہی کنجی ہے۔ کراچی میں سندھ حکومت کے تحت ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹ فورم کا آغاز۔ مختلف ممالک کے مندوبین، وزراء اور عالمی ڈونر اداروں کے نمائندے شریک۔ سندھ حکومت کے 21 لاکھ گھروں کے منصوبے اور 7 لاکھ مکمل گھروں پر بریفنگ۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی، سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں۔ محفوظ رہائش کی کمی صرف مادی مسئلہ نہیں بلکہ وقار اور مواقع کا نقصان ہے۔ رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور استحکام کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز ہاؤسنگ منصوبہ بلاول بھٹو کی قیادت میں عالمی ماڈل بن چکا۔ ورلڈ بینک کے صدر کا دورہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ دنیا کی توجہ سندھ کی طرف کیوں مرکوز ہوئی؟ کیونکہ ہم نے نتائج دیے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سی ایم ایچ اسپتال میں زیر علاج۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کراچی کی مرکزی پانی کی لائن کا مرمتی کام مکمل، دھابجی پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال۔ واٹر کارپوریشن نے مرمتی کام کا مجموعی دورانیہ 96 گھنٹے مقرر کیا تھا۔ پانی کے بحران کے باعث شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ٹرین کی 7 بوگیاں انجن سے الگ ہو گئیں۔ انجن کئی کلومیٹر آگے نکل گیا۔ واقعہ محمد پور کے قریب پیش آیا جہاں ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ 8 گھنٹوں بعد پاک بزنس ٹرین کی بوگیوں کو انجن سے جوڑ کر کراچی روانہ کیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ٹرین کی بوگیوں کو الگ ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ امدادی ٹیمز بہت لیٹ پہنچی ہیں۔ مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈیل نہ ہونے پر پچھلی بار ایران کے خلاف مڈ نائٹ آپریشن کیا، اس بار دیکھیں گے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا نیتن یاہو کو بتایا کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے، ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے، پھر انہیں مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دار اور معقول ہوگا۔ ایران کا اپنے میزائل پروگرام پر سمجھوتہ کرنے سے انکار۔ اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر منعقدہ تقریب میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے مشیر علی شمخانی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ کا میزائل پروگرام ناقابل ڈیل ہے۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کسان یونین نے آج ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ زراعت کے شعبے میں بھارت نے امریکہ کو حد سے زیادہ رعایتیں دی جو کسانوں کے مفادات کے خلاف ہیں۔ کسان تنظیموں نے معاہدے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ ترکیہ میں وزیر انصاف کی تقرری پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، آرائی اراکین کی ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کی بارش۔ اپوزیشن جماعتوں نے آکن کرلک کے تقرری پر سخت اعتراض کیا۔
ایوان میں احتجاج کیا اور بعض ارکان دستوں کی ریباں ہوئے، ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر ڈالی۔ اپوزیشن اراکین نے اوکنگول کو حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی اور موقف اختیار کیا، ان کی تقرری متنازع ہے۔ پاکستانی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے خلا میں اپنے مدار میں پہنچ گیا۔ اسپارکو نے چین کے یونگ جیانگ سین شور سینٹر سے سیٹلائٹ EO2 لانچ کیا۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ EO2 منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ملکی سیٹلائٹ سے بیڑے میں اضافہ، مشاہدات کا تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ مقامی EO2 پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ سری لنکا نے عمان کو 105 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکا پہلے کھیلتے ہوئے 225 رنز بنائے، عمان 120 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیپال اور اٹلی کا مقابلہ جاری، 6:30 بجے انڈیا اور نمیبیا آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت نوازی پر نمیبیا کے کپتان کی ICC پر شدید تنقید، کہا بھارت کو 2 مرتبہ نائٹ ٹریننگ کی سہولت ملی، ہمیں نائٹ ٹریننگ سیشن کیوں نہیں دیا گیا؟ نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔